اس وقت اس مجلس کا عنوان آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اور یوم حسین یہ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ نے ایسے کردار دیے جن کا ہم دن منا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس وہ کیریکٹر ہیں، وہ کردار ہیں، وہ سیرت موجود ہے کہ جو ہم کسی بھی مجمع عام میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں اپنے امام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہو، لیکن ہمارے پاس اتنے عظیم کیریکٹر ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس شخصیت کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے، کائنات میں اپنوں سے زیادہ غیروں نے ان پر لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں جائیے، کسی بھی کتب خانے میں جائیے تو سب سے زیادہ لٹریچر امام حسین پر، سب سے زیادہ باتیں کربلا پر، ذکر حسین پر۔ اس دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے نام بھی حسین ہیں۔ ایک الگ جاذبیت ہے اور ایک الگ یہ کردار ہے۔ لہذا میں اولاً آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ اعلیٰ۔ پروردگار عالم نے بنیادی طور پر اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، اور وہ وہی خدا ہے کہ جس نے خلق کیا اور بہترین خلق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خالق ہے اور بہترین خالق ہے، اور اس نے جو خلق کیا اس کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اسی اللہ نے ہر ایک کی تقدیریں معین فرمائی ہیں۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، جلدی سے بات مجھے آگے لے کے چلنی ہے۔ دو لفظ ہیں اور بڑے مانوس لفظ ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک لفظ تو یہ ہے کہ تقدیر۔ یہ تقدیر کا جو لفظ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سامع اس مجمع میں ہوگا کہ جس نے تقدیر کا لفظ نہ سنا ہو اور تقدیر کے حوالے سے بات نہ، بھائی تقدیر اچھی ہے، تقدیر بن گئی، تقدیر بگڑ گئی، تقدیر خراب نہیں، سنتے رہتے ہیں نا۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا رول اب میں اشارہ کر کے گزروں گا، تفصیل تو نہیں بیان ہوگی۔ انسان کے وجود میں تقدیر کا رول ہے۔ آیات، احادیث یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تقدیر کا رول تو ہے، لیکن صرف اللہ نے تقدیر نہیں رکھی، جہاں قدرت نے تقدیر رکھی ہے وہیں تدبیر بھی رکھی ہے۔ اب میں صاحبان علم کی خاص توجہ چاہوں گا اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر، کہ کیا فرق ہے تقدیر میں اور تدبیر میں، کیا ڈفرنس ہے تقدیر میں اور تدبیر میں۔ اب آپ کی سماعتوں پر 100% اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تقدیر اسے کہتے ہیں جس پر انسان کا اختیار نہ ہو۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جس پر انسان کا اختیار نہ ہو، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ باپ کون ہو؟ تقدیر۔ دادا کون ہو؟ بولیے، تقدیر۔ کس گھر میں پیدا ہو؟ تقدیر۔ کس خاندان میں آنکھیں کھولے؟ تقدیر۔ غور کریے گا، قد کتنا ہو، رنگ کیسا ہو، تقدیر سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ باپ کون ہو تو اختیار تو نہیں ہے نا، ماں کون ہو اختیار نہیں ہے، تقدیر۔
اور اللہ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، کسی کا باپ کون ہو تقدیر، دادا کون ہو تقدیر، ماں کون ہو تقدیر، اب یہ قدرت کا انتخاب ہے، کسی کا باپ علی ہو، کسی کی ماں فاطمہ ہو، کسی کا دادا ابو طالب ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر اختیار، سمجھیے گا ذرا، دھیرے دھیرے آگے چلتے ہیں. تقدیر کہتے ہیں جس پر اختیار. اللہ رب العزت روز محشر تقدیر کا سوال نہیں کرے گا. بات بہت بڑی تھی سرکار، لیکن یہ آپ نے سنا اور سن کے سنا. اللہ تقدیر کا سوال قیامت میں نہیں کرے گا. اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم فلاں کے بیٹے کیوں ہو. اللہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرا روڈ پہ زندگی کیوں گزاری. اللہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم کالے کیوں ہو، گورے کیوں ہو. اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم 4 فٹ کی کیوں ہو، 7 فٹ کی. اللہ نے سوال نہیں کیا. تقدیر، کیونکہ تقدیر پہ اختیار نہیں ہے، تو جس پہ مجھے اختیار نہیں ہے اگر وہ مجھ سے سوال کیا جائے تو عدل نہیں، ظلم ہوگا. غور کریے گا، جس پہ مجھے اختیار نہیں ہے اگر اس کا سوال ہو تو وہ عدل نہیں ہے. تو سوال تقدیر کا نہیں ہے، سوال ہوگا تدبیر. زندگی دی تھی گزاری کہاں، سانسیں دی تھی کس راہ میں لی. تو تقدیر جہاں اختیار نہ ہو، تدبیر جہاں پر. اچھا اب آپ ذرا سا غور کریے گا، یہ 2 لفظ سمجھ میں آتی. دیکھیے تقدیر اور تدبیر یہ دونوں الگ الگ ہیں. تقدیر اور ہے، تدبیر اور ہے. اب جو تقدیر کا رونا روتے ہیں کہ میری تقدیر خراب ہے، میری تقدیر بگڑ گئی، تقدیر نہیں بگڑی ہے، تمہاری تدبیر خراب ہے. تقدیر کا میٹر ہے ہی نہیں بھائی، تقدیر خراب نہیں ہے، تدبیر غلط ہے. تقدیر میں تو جو ہے وہ ملے گا، تقدیر میں جو ہے وہ ملے گا. تقدیر درست کرنے زندگی نکھر جائے گی. صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آ رہی ہے، آپ سمجھائیے ذرا تقدیر کیا ہے. مولا کائنات کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد کوفہ کے پاس آئے. ایک شخص سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا، اس کی حفاظت کر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. مولا مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دیکھا گھوڑا موجود ہے، لگام گھوڑے کی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کسی غلام سے کہا، وہ گیا اور 2 درہم دیے، وہ لگام نہیں. مولا نے جب لگام کو دیکھا تو مسکرائے. اس نے کہا آقا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ یہ وہی لگام تو ہے، میں نے سوچا تھا کہ گھوڑے کی حفاظت میں اسے 2 درہم دوں گا. اس کی تقدیر میں 2 ہی درہم تھے. اگر صبر کرتا تو حلال ہوتا، میں صبری کی تو حلال. شراب والے محمد ملنا 2 ہی تھا. تو یہ جو شارٹ کٹ کا راستہ ہے یہ اینٹی تقدیر ہے. ابھی تقدیر کا معاملہ ہے. اچھا تقدیر و تقدیر، اب اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ بے عمل کو پسند نہیں کرتا. غافل کو اللہ پسند، نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں، نہ امام پسند کرتے ہیں. کاہل، غافل، کچھ نہ کرنے والا اور تقدیر کا رونا رونے والا. اللہ نے دنیا کا قانون بنایا، کرو گے تو ملے گا. اب میں اشارہ کر کے گزر جاؤں تدبیر کے حوالے سے. جناب حاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل پیاسے ہیں، اللہ نے صحیح کروائی جناب حاجرہ سے، صفا و مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے اور پھر آنے کے بعد دیکھا تو چشمہ
جب پروردگار جب چشمہ جاری کرنا تھا تو جناب حاجرہ سے محنت کیوں کروائی؟ یہ صحیح کیوں کروائی؟ آواز قدرت ہے تاکہ میرا قانون بن جائے کہ میں بغیر محنت کے نہیں دیتا، تاکہ میرا قانون بن جائے کہ میں بغیر میں جب میں اچھوں کو بنا محنت کے نہیں دیتا تو غیبت کرنے والوں کو گنہگاروں کو بنا محنت کے کہاں سے دوں گا؟ وہ عمل اب یہ ہو گئی تقدیر و تدبیر۔ اسی طریقے سے جہاں تک مجھے لانا ہے وہ توجہ دیجئے گا سرکار، تقدیر و تدبیر اسی طریقے سے دو لفظ اور ہیں، ایک ہے حسب، ہاں ماشاءاللہ تھوڑا سا ساتھ دیجئے نا، ایک ہے حسب اور ایک ہے یہ بھی لفظ بڑا مشہور ہے، بہت سننے میں آتا ہے نا، حسب اور اچھا ہم بچپنے میں ہم اپنی بات کر لیں آپ سے کیوں کہ ہم یہ سوچتے تھے یہ دونوں ایک ہے، جو حسب ہے وہی نسب ہے اور جو نسب ہے بہت دن بعد پتا چلا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جیسے تقدیر الگ ہے تدبیر الگ ہے ایسے حسب اور اگر یہ بات میں پہنچا لیں گے تو شاید کہ حسین ڈے کے حوالے سے یہ جو مجلس ہے یہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ حسب کسے کہتے ہیں لیکن نسب کسے کہتے ہیں یہ بہت آسان، نسب کہتے ہیں نسبت کو، مثلا آپ کا جو نسلی سلسلہ ہے باپ دادا پردادا سمجھ رہے آپ یہ کہلاتا ہے نسب، نون سے نسب ہے اور نون سے سمجھ میں آئے نا یہ کہلائے گا نسب۔ آپ بذات خود کیا ہے، آپ بذات خود کیا ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے مومن ہیں، کتنے متقی ہیں، معاملات میں کیسے ہیں، سچے کتنے ہیں، صادق کتنے ہیں، لے کے دینا بھی جانتے ہیں نہیں جانتے، آپ خود کیا ہے یہ کہلاتا ہے۔ آپ بہت سیریس ہو کے نہ بیٹھیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے ہے نا ورنہ یہ بات پہنچ جائے۔ حسب کا مطلب ہے آپ کا پرسنل کیریکٹر کیا ہے، حسب ان کے سامنے آ رہا ہے یہ جو لفظ ہے حسب اے سی بے، حسب کا مطلب ہے کہ آپ کا پرسنل کیریکٹر کیا ہے، آپ کا ذاتی کردار کیا ہے، سوسائٹی میں آپ کا رول کیا ہے، برادری میں آپ کس حوالے سے جانے جاتے ہیں، سماج میں پبلک میں آپ کس اینگل سے پہچانے جاتے ہیں، کس روپ سے، یعنی حسب کہتے ہیں ذاتی کردار کو، نسب کہتے ہیں کہ جس نسل سے جس سلسلے سے آپ ملو۔ ہوتا یہ ہے جملے کی قدر کریے گا، حسب و نسب سمجھ میں آ گیا تو اس جملے کو قبول کریے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کہیں حسب خراب ہے نسب اچھا ہے، کہیں حسب خراب ہے نسب اچھا ہے۔ اب کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے، کہیں علماء اخلاق کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کا حسب بھی بلند ہو، جس کا نسب بھی بلند ہو، وہ کامیاب ہے جس کا حسب بھی بلند ہو، نسب بھی بلند ہو، ذاتی کیریکٹر بھی بلند ہو، نسبت بھی بلند ہو، ایک کی توجہ چاہ رہا ہو۔ رسول نے فرمایا حسین منی، یہ حسین کا نسب ہے، اللہ
حسین مجھ سے ہے، یہ نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں خاتم الانبیاء، میں سید الانبیاء، میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا نسب ہے۔ تھوڑا سا میں چند لمحے اس پوائنٹ پر رکنا چاہ رہا ہوں اور اپنے بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں۔ میں نے بھی جملہ کہا کہ حسب سمجھ میں تو آ گیا، ڈیفینیشن تو کلیئر ہے نا۔ حسب یعنی پرسنل کیریکٹر، ذاتی کردار، آپ کی کوالٹی کیا، آپ کی خوبی کیا ہے، آپ کی صفت کیا، آپ کا کمال کیا ہے، آپ کے اندر کون سی چیزیں ہیں، یہ کہلائے گی حسب ہے۔ اور جو سلسلہ ہے آپ کا وہ کہلائے گا۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا، آپ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل سامنے کی بھی صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کا نسب بلند تھا لیکن خود بلند نہ تھے۔ نسب بلند تھا، حسب بلند نہیں تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کا نسب اتنا بلند نہیں تھا لیکن حسب بلند تھا، بلند تھا، بہت بلند تھا۔ اب میں جن کا نسب بلند تھا اور جن کا حسب دو مثالیں دے دوں، دو۔ ایک نسب بلند کا وہ ہے جس کو قابیل کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ تک یہ بات پہنچ گئی، قابیل کا نسب بلند ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا کا بیٹا نہیں ہے قابیل، نبی کا بیٹا ہے۔ نبی سے بلند کون ہوگا؟ نبی سے ایک صلوات پڑھنے محمد نبی سے بلند کون ہوگا؟ تو نبی کا بیٹا ہے، نسب بلند ہے قابیل کا۔ دوسرا جناب نوح کا بیٹا، جناب نوح کا بیٹا، نسب بلند ہے نا بھائی؟ نبی کا بیٹا یہ نسبت بلند ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو قابیل ہے جناب آدم کا بیٹا اور کنعان ہے جناب نوح کا بیٹا۔ ان دونوں کا نسب بلند ہے لیکن حسب بلند نہیں ہے۔ اب میں کیسے کیا کہوں؟ عجیب فکر ہے میرے بھائی، میں سوچ رہا ہوں میں آپ تک یہ بات کیسے پہنچاؤں۔ یعنی نبی کا بیٹا ہو کر بھی شرف نہیں ملا۔ ارے بھائی اگر حسب اچھا نہ ہو تو نبی کا بیٹا ہونے سے فائدہ نہیں ملتا، صحبت میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نوح کا بیٹا، جناب نوح کا بیٹا، بھئی اس کے درجے کو بلند ہونا چاہیے تھا نا، مقام بلند ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کی قسم قرآن میں مینشن ہے، قبلہ تشریف فرمائے، یہ گواہی دیں گے کہ جناب نوح کا بیٹا جب باپ سے بغاوت کر کے چلا تو کہا والد گرامی ابا مجھے پہاڑ بچا لے گا، ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ یعنی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ یاد آتا ہے۔ ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ اچھا مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے تو بتانا یہ تھا کہ نسب بلند تھا لیکن حشر کیا ہوا۔ میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہوا کیا؟ کہا کہ پہاڑ پر گیا، مجھے آپ بتائیے وہ بچا؟ نہیں بچا۔ اچھا مجھے اس کے ڈوبنے پہ حیرت نہیں ہے، وہ اس کے ڈوبنا نہیں تھا، نبی کو چھوڑ کے جائے گا تو ڈوبے گا ہی، اسے تو بچنا تھا ہی نہیں، اسے تو ہلاک ہونا تھا۔ اس کے ہلاک ہونے پہ ہمیں نہیں فکر، لیکن وہ تنہا نہیں ڈوبا، پہاڑ بھی لے ڈوبا۔ میں
अब ये तवज्जो उसके डूबने का कोई मसला ही नहीं है भाई। जो भी नबी को छोड़ेगा, जिस दौर में भी छोड़ेगा, जहां भी छोड़े, उसे हलाक होना है, हलाक होना है। अब कभी कभी दिल से कह भी देगा अगर अली न होते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये पहाड़ में गया तो ये डूबा, तो अब पहाड़ भी ले डूबा। जनाब नूह का बेटा नसब बुलंद, पहाड़ पे बुलंद। भाई नसब की बुलंदी, पहाड़ की बुलंदी बचा न सकी। अगर किरदार बुरा हो तो कोई बुलंदी बचाती नहीं है। वहां पे खड़ा है। अब कुदरत ने भी, खुदा की कसम अल्लाह ने भी, देखे आप तारीख में लिखा है कि पानी पहाड़ पर पहुंचा। अच्छा, अब तुम वक्त जब पानी देख लिया यहाँ तक आ गया है तो आप तो मान ले बात की बात नहीं। घुटनों तक आया, कमर तक पानी आया। जनाबे लोग बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है, बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है। और आप तो यकीन हो जाए ना कि कमर तक आ गया, सीने तक आ गया, गर्दन तक आ गया, अब तो डूबना ही है ना। लेकिन ये इतने जिद्दी मिजाज लोग हैं कि हक देखते रहेंगे, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखते रहेंगे मगर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अपनी आंखों से देखेंगे कि 56 ममालिक खामोश हैं, लेकिन तब भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, वो डूब गया ना, कौन डूब गया? जनाबे नूह का। हम कैसे कहते अगर कुरान में ना होता? बड़े घर की बात थी, नबी की बात थी, इतना हाई प्रोफाइल मामला था। हमारी क्या हैसियत कि हम ये कहते कि नबी का बेटा डूब गया, लेकिन अल्लाह ने कुरान में रखा ही इसलिए है तो तुम पढ़ो, तुम लोगों को बताओ तो डूब गया। अच्छा, कैसे डूबा? क्या पहाड़ में नहीं डूब? परवरदिगार ने पहाड़ को क्यों डुबो दिया? उसे डुबोना था, उसे डुबोता। पहाड़ की क्या गलती थी? क्या पहाड़ की गलती ये थी कि गलत आदमी की हिमायत में खड़ा हो गया। गलत आदमी की हिमायत में खड़ा हो गया तो कुदरत ने कानून बना दिया, सिर्फ गलत ही आदमी नहीं डूबेगा, हिमायती पहले डूबेंगे। अब सिर्फ यजीद जहन्नम में नहीं जाएगा, तरफदार पहले जाएगा। जिस कौम के बच्चे इतने बड़े मजमे में नारा लगा रहे हैं, उस कौम का बुजुर्ग आलिम मर जाए वक्त किसी से घबराएगा। आप हौसला देख लीजिए, ये 4, 5, 7 बरस के बच्चे ये किसी के सामने खड़े होकर बोल ही नहीं सकते। आप भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब ईरान दे देगा। अरे भैया, ये तो गुलाम का हमला था, अभी तो इमाम को आना। अब जरा गौर करिए, देखिए नसब बुलंद था काबिल का, आदम का बेटा लानती। नसब बुलंद था कनान का, जनाब नूह का बेटा लानती।
दो नबी के बेटे मुस्तहिक लानत है। और मैं बकी जाफरी अपनी कौम के सामने मिंबर से नबी के ये बेटों पर लानत भेज रहा हूं। क्यों? कुरान कह रहा है जालिम पे लानत, कातिल पे लानत, जो नबी से बगावत करे उस पे लानत। तवज्जो दीजिए, नसब बुलंद था, नबी के बेटे थे, लानत से न बचे। अब दो मैं वो नाम ले रहा हूं जो नसब बहुत बुलंद नहीं है लेकिन हसब बहुत बुलंद है। एक नाम है हजरत बिलाल का। बिलाल का मैंने बड़ी कोशिश की हिस्ट्री में, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने बहुत चाहा कि इनका मुल्क क्लियर हो जाए, इनका खानदान क्लियर हो जाए, इनका सिलसिला नसब बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, लेकिन इतना नहीं है जितना इन दोनों का था। नसब बुलंद नहीं है बिलाल का। दूसरा नाम है हजरत सलमान फारसी। किसी नबी और रसूल के बेटे नहीं है, लेकिन बिलाल का हसब इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, रंग भी सियाह है लेकिन हसब इतना बुलंद है कि रसूल ने कहा जब तक बिलाल अजान न दे और यही मामला है जनाबे सलमान फारसी का। इनका हसब बुलंद है। अब जरा समय जो बात आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूं, खुदा की कसम मेरे आका हुसैन की फजीलत के लिए बस इतना ही काफी था। ये कह देना आका हुसैन का, इतना ही काफी था मौला हुसैन का कह देना, अजमत के लिए, फजीलत के लिए, रुतबे के लिए कि मैं हुसैन अली का बेटा। नहीं किया, काफी थी, मुकम्मल फजीलत है, ये मुकम्मल फजीलत थी। ये कह देना मैं फातिमा का बेटा, ये कह देते मैं रसूल का निवासा, काफी था ना। लेकिन मेरे आका हुसैन ने अपने चाहने वालों को मैसेज दिया कि बाप दादा के नाम पर फख्र न करना, अपनी किरदार को इतना बुलंद कर लेना। हमने शायद ये बात पहुंचा नहीं पा रहा। बेदरम सुल्तान बूथ, हम लोग क्या कहते हैं जब बैठते हैं, अब्बा हमारे ऐसे थे, दादा हमारे, है ना। और सवाल ये नहीं कि दादा कैसे थे, सवाल ये है तुम क्या हो। सवाल ये है, ठीक है जिक्र करिए, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है इस काबिल तो आप बयान करिए, लेकिन कोशिश करिए कि अपना किरदार भी, अपनी सलाहियत भी, अपना इल्म भी, अपना अखलाक भी, अपना मिजाज भी, अपना अंदाज भी, अपनी रफ्तार और गुफ्तार भी ऐसी हो कि आप मजमे में बयान कर सके, लोगों में ये बयान कर सके। लेकिन मौला ने देखिए, रसूलुल्लाह पंजतन में रसूलुल्लाह, मौला अली, बीबी ज़हरा, उसके बाद आका हसन, फिर उसके बाद मौला हुसैन, यानी आका हुसैन से बड़े घर में 4 और हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। अगर मैं पहुंचा देंगे तो अब आप जरा सा महसूस करिएगा, मौला हुसैन से बड़े 4 हैं ना, सब साहिब फजीलत हैं, सब साहिब फजीलत है, सबकी इबादत है, सब आलिम है, सब आबिद है, सब जाहिद है, सब शजा है, सब सखी है। क्या कहने सुभान अल्लाह। अगर एक घर में 5 मेंबर हों और 4 ऐसे हों कि जो सब के सब आलिम हों, आबिद हों, शजा हों, सखी हों, तो जो सबसे आखिर में है ना, उसे अपने आप को मनवाने में बहुत टाइम लगेगा। बात हो गई है, बात हो गई है। तो घर में जब सबसे छोटा हो, अब मैं कैसे कहूं, अगर 4 लोग मौजूद हैं जो साहिब फजीलत हैं, आका हुसैन ने जुमला कह रहा, पद करिएगा, मौला हुसैन ने अपना इल्म जाहिलों में नहीं मनवाया, आलिमों में मनवाया।
حسین نے اپنی عبادت ایسے میں منوائی جہاں علی جیسا عابد ہے، جہاں رسول جیسا عابد ہے، جہاں فاطمہ جیسی عابدہ ہے۔ بتایا کہ دیکھو کہ اپنے حسب کو بلند کرنا، اپنے کردار کو بلند کرنا۔ میرے عزیزو، ایک تو ایک رخ ہے، اور دوسری بات یہ کربلا آئیڈیل ہے مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، آدمیت کے لیے۔ کربلا کا واقعہ، کربلا اور واقع کربلا یہ مسلک کے حدود سے باہر ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں حسین ڈے کی اس مجلس میں، میرے آقا حسین نے مذہب و مسلک کی دیواروں کو مسمار کر دیا۔ حسین کو مسلکوں میں قید نہ کرنا۔ آپ دنیا میں نظر اٹھائیں، پورے کائنات میں آپ دیکھیں تو صرف وہ معاملہ حق و باطل کا ہے، سچ و جھوٹ کا ہے، اچھے و برے کا ہے، رضی اللہ نعمت اللہ کا ہے، کرار کا ہے، فرار کا ہے، خیر و شر کا ہے، یہی معاملہ ہے نا۔ اور میرے مولا نے 1400 سال پہلے ثابت کر دیا کہ دیکھو جو بھی مظلوم کا ساتھ دے وہ ہمارا ہے۔ تو کسی بزرگ صوفی سے کسی نے کہا سرکار سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آپ شیعہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا کہ شیعہ اور سنی کا سوال کربلا سے پہلے تو ٹھیک تھا، یہ سوال کہ شیعہ ہو یا سنی یہ کربلا سے پہلے تو ٹھیک تھا۔ کہا حضرت یہ تو ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ کہا نہیں سوال غلط ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بعد کربلا سوال کرنا ہے تو یہ کرو حسینی ہو یا یزیدی۔ سوال ہونا ہے تو سوال یہ کرو کہ حسینی ہو یا۔ اچھا اب آپ کیونکہ اب یہ مجلس میں اور یہ جب سے میں نے دیکھا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ حسین ڈے کی پروگرام تھا کافی تقریباً 40-45 سال 50 سال پہلے، تو مختلف مکاتب فکر کے علماء انوائٹ کیے گئے، اور نان مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے، ہر عالم۔ اور یہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے، یہ مرکز ہی ایسا ہے۔ مسجد میں ہر ایک نہیں جائے گا، مندر میں ہر ایک نہیں جائے گا، گردوارے میں کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا، چرچ میں کوئی جائے گا نہیں جائے گا، ڈرے گا گھبرائے گا۔ واحد کائنات میں فرش عزا ہے آقا حسین کی، جس مسلک کا ہوا ہے استغفار ہوگا، جس کو بھی ہوا ہے کوئی پابندی۔ اچھا وہ خطبہ وہ حسین ڈے کا پروگرام تھا، اور اتفاق سے جب ہمارے اب وہ آرگنائز جو کیا تھا وہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا جو شیعہ نہیں تھے، تو جب ہمارے عالم کو بلانے کا وقت ہوا تو جان بوجھ کر مغرب سے 2-3 منٹ پہلے کا آگے صاحب ایسا ہے کہ اب یہ کیا بیان کریں گے، ہے نا، اس لیے خطرہ تھا۔ اگر علی کا غلام عالم ہو تو زمانہ ڈرتا ہے، تو کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے گا۔ اچھا اب وہ تو پالیسی یہ تھی کہ کم وقت رہے گا تو یہ کیا بیان کر پائیں گے۔ وقت ہوا، ہمارے بزرگ عالم کو بلایا گیا، قبلہ گئے، اور تھوڑا سا وقت، اور اسی میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ جمعہ شروع کر دیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 11 آیتیں ہیں، ٹھیک ٹھاک لمبی آیتیں ہیں۔ تو اب نیچے سے کہنے لگے کہ دیکھو ایک تو وقت کم، اور سورہ جمعہ جو 2-4 منٹ تھا یہ ان کا سورہ جمعہ میں چلا جائے گا۔ سورہ جمعہ پڑھا، اب پڑھ کے ہمارے عالم نے کہا کہ لوگوں یہ حسین ڈے کا پروگرام ہے، اور اس کا موضوع یہ رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ 1 گھنٹے کی تقریر سن لی، ایک جملہ میرا بھی سن لو، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا۔
اچھا یہ فیل کرنے کی محسوس کرنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی کلمہ وہ محسوس کرے کہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ایسا ہوا ہے کربلا سے پہلے, واقع کربلا سے پہلے جمعہ بدھ کو ہوا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں, آپ ہی کی کتابیں کہہ رہی ہیں. عجیب زمانہ ہے. آپ پڑھا دیں کوئی بات نہیں, آپ کا مجمع پڑھ لے کوئی بات نہیں, آپ کتاب میں لکھ دیں کوئی دقت نہیں ہے, بیچیں کوئی دقت نہیں ہے. ہم کتاب خرید کے پڑھ کے اپنے مجمع کو سنا دیں. اگر آپ کو اگر اتنی ہی معاملہ تھا تو آپ نے پڑھی نہ ہوتی. اچھا پڑھ لیا, بدھ کو پڑھ لیا. میں کہتا ہوں کہ اب پڑھ لو, بدھ کو نہ صحیح جمعرات کو پڑھ لو. اچھا جمعرات ہی چھوڑ دو, جمعے کو پڑھ لو زوال سے پہلے. امامت بچانے میں مشکل ہو جائے گی. راجہ صاحب قوم برداشت نہیں کرے گی. کمال ہے, اب 10 منٹ پہلے ہو جائے تو قوم برداشت نہ کرے. 2 دن پہلے ہو گئی, 2 دن پہلے ہو گئی, سب خاموش رہے. کہ اب میں اور 2 دن پہلے میں کوئی ایسی نماز گزری ہے کہ جس نے قیامت تک فیصلہ کر دیا ہر ایک کے ساتھ مذاق کرنا, شریعت کے ساتھ مذاق نہ کرنا. حسین کی نماز نہیں, یہ عبادتوں کی ضمانت ہے. کربلا سے پہلے حاکم کے عمل کو شریعت کہا جاتا تھا. بعد کربلا آقا نے کہا نہیں, حاکم اور ہے, شریعت. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا مودودی, نام تو سنا ہی ہوگا, مولانا مودودی. ہاں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو مولا حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا سب نے کیوں بیعت کر لی جب حسین نے نہیں کی؟ سب ہوتے کون ہیں؟ رسول کا وارث موجود ہے, محافظ اسلام موجود ہے, وارث قرآن موجود ہے. کس حیثیت سے لوگوں نے بیعت کر لی؟ رسول کا جب نواسا بیعت نہیں کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اچھا, اب بہت زیادہ میں آپ کو اور تفصیل میں نہیں لے جا کے اشارہ کر رہا ہوں ایک بات کی طرف, اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے نا, آپ یہاں پہ ہیں, ہزاروں مجلسیں آپ نے شریک ہوئے ہیں, مجلسیں آپ سنتے ہیں. یہاں آنے والا جب بھی ممبر پہ کوئی آتا ہے, ممبر ہو, کھڑا ہو کے تقریر کرے, بیٹھ کے کرے, سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھو. ہر ایک الحمد پڑھتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, مجلس حسین کی قرآن پڑھ لے. جہاں جہاں حسین ہے وہی قرآن ہے. ایسا ہے نہیں؟ آپ دیکھیے, فاتحہ رحم اللہ من قرأ فاتحہ, فاتحہ پڑھو, بتا دیا حسین آج بھی قرآن کے ساتھ. جہاں حسین ہے وہیں قرآن ہے, جہاں قرآن ہے وہیں. حافظ بڑے مشہور تھے, طبیعت ناساز ہوئی, ہم نے کہا سرکار بڑی تمنا تھی 2 آیتیں ان سے سن لیں.